پہ ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ اب دنیا میں سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو وہ کس طرح جو ہے آ کر پکارنے والے کی مدد کریں گے، یا علی مدد. کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ایک زندہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ایک زندہ آدمی، ہم نے اس سے کہا پانی پلاؤ، اس نے پانی پلایا، مدد کی. ہم نے ایک زندہ آدمی اس سے کہا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے اس چیئر پہ بٹھا دو. اب ایک شخصیت جو ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، وہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ اچھا ذرا ایک جگہ رہیے جی یا آپ کہاں آگے یہی لوگوں کی میں جن کی ترجمانی تو نہیں کر رہے آپ، لیکن ان کے سوالات کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائیں. اب آپ کہاں آگے؟ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہاں آگے کہ ہم زندوں کی تو مدد مانگیں گے، مردے سے مدد نہیں مانگیں گے. تو پہلے والا سارا استدلال ختم ہو گیا. یہ بات کرتے ہوئے یہ مان لیجئے کہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے. اب یہ الزام لگاتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ توسل کے قائل نہیں ہیں، وہ عقیدہ توحید میں بہت سخت ہیں. اور ایک مفتی نے تو یہ بھی آپ کے اوپر الزام لگایا کراچی کے کہ آپ شیطانی توحید بیان کرتے ہیں. اور پھر وہ جو توسل کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ علی سے مانگنا چاہیے یا غوث اعظم سے مانگنا چاہیے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اذن دیا ہے اور اس اذن سے یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے مولا علی کی بات کر لیں یا غوث اعظم کی بات کر لیں. اور وہ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ علی جو ہے وہ تو قبر میں زندہ ہے، اور جو قبر میں زندہ ہے، ہم نے کب کہا علی مردہ ہے؟ وہ آ کے ہم اللہ کے اذن سے مدد کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ ہے. تو کیا قرآن و سنت میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ شخصیات جن کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو اذن دیا ہے کہ لوگوں کی آگے زندہ لوگوں کی مدد کریں؟ اس حوالے سے آپ بتائیے. اس طرح کی کوئی چیز قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوئی. یہ اتنی بڑی لمبی سٹوری انہوں نے خود سے بنا لی ہے. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں قرآن و سنت کی روشنی میں. قرآن پاک میں تو سورہ یاسین کے اندر اور سورۃ الواقعہ میں آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا. ایک ایکسیپشن عیسیٰ ابن مریم کی رپورٹ ہوئی کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن وہ بھی زندگی کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ دنیا میں واپس آ کے جینا شروع کر دیتے تھے. یا عیسیٰ ابن مریم سے متعلق آیا کہ وہ قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور وہ بھی اس لیے آئیں گے کہ انہیں موت نہیں آئی، اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا. تو کسی شخص کا دنیا سے چلے جانا، اس کے بعد دنیا میں واپس آنا قیامت سے پہلے ممکن نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے. اگر کہیں قرآن و سنت میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی شخص قبر سے باہر نکل سکتا ہے اور فزیکلی کہیں پر آ سکتا ہے تو ہمیں بتائیں. قرآن و سنت میں تو اس طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ جو اعتراض اٹھتے ہیں وہ اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ یا علی مدد جو ہے جو کہا جاتا ہے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. کیونکہ یہی سوال میں نے ماضی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں. تو انہوں نے کہا تھا یا علی مدد جب آپ کہتے ہیں تو یہ اتنا کیا کہتے ہیں غیر معمولی معاملہ ہے کہ لگتا ایسا ہے، ریفلیکشن ایسا آتا ہے کہ آپ اللہ کی مدد کے قائل نہیں ہیں، بلکہ آپ مولا علی علیہ السلام کو یا حضرت علی رضی اللہ عنہم کو جو ہے وہ معبودیت کے درجے پہ لے کے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے بے شک ظاہری اسباب بنائے اور ظاہری اسباب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جیسے آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی، ٹھیک ہے نا، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ شرک کا جو الزام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کو یا مولا علی علیہ السلام کو کیا نام ہے معبودیت کے درجے پہ لے جایا جاتا ہے. یعنی یا علی مدد سے کیا مراد ہے کہ جیسے ایک عام اہل تشیع ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب السلام علیکم یا علی مدد، تو یا اللہ مدد کیوں نہیں نکل رہا؟ یا اللہ مدد کا کیا ایشو ہے؟ یہ آپ کلیئر کر دیں کہ یا علی مدد جو ہے جو تشیع کہتے ہیں یا جو مکتب کہتا ہے وہ کن معنوں میں کہتا ہے، اس کی کلیئرفیکیشن ہے. یہ بات انسان کو تو اپنی جگہ، اسے جو 6000 سال کے طویل ترین سجدوں سے ملائکہ کی صف میں آیا تھا، یہی بات اسے شیطان رجیم بناتی ہے.
ابلیس نے. یہی بات ابلیس کو مردود بناتی ہے کہ اس نے یہی تو کہا ہے کہ اللہ تیری تو میں عبادت کروں گا. یہ تو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں نا, وہاں سجدہ کرایا جا رہا ہے. نہیں کرتا میں سجدہ. خدا کو سجدے سے انکار کیا, آدم کو سجدے سے انکار کیا. آدم کے سجدے سے انکار کیا. خدا کو تو 6000 سال سے سجدہ کر رہا تھا. جی جی جی. آدم کو سجدے سے انکار کیا. آدم کے سجدے کا کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے. اللہ نے حکم دیا تھا. کس نے کہا؟ اب شیطان یہی تو کہہ رہا تھا, نہیں آپ نے ایک انسان کو معبود تک پہنچا دے, میں خدا کو صرف سجدہ کرتا. کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے صرف خدا کو سجدہ کرو, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہی ساری باتیں اگر سمجھ میں آئیں تو یہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے. میں نے اشارہ کر دیا, دوبارہ نہیں کہوں. جی جی. اچھا, ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ لیکن میں تھوڑا سا جی جی اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں. واضح ہو گیا تو ٹھیک ہے, جی جی. نہیں تو واضح کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جی جی. جس کے لیے واضح ہو گیا اس کے لیے ٹھیک ہے. جی 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 بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ اب دنیا میں سے تشریف لے جا چکے ہیں, وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں, تو وہ کس طرح جو ہے آ کر پکارنے والے کی مدد کریں گے, یا علی مدد. کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ایک زندہ آدمی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے سامنے ایک زندہ آدمی, ہم نے اس سے کہا پانی پلاؤ, اس نے پانی پلایا, مدد کی. ہم نے ایک زندہ آدمی اس سے کہا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے اس چیئر پہ بٹھا دو. اب ایک شخصیت جو ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے, وہ کس طرح مدد کر سکتی ہے؟ اچھا ذرا ایک جگہ رہیے نا. جی جی جی. اب آپ کہاں آگے یہی لوگوں کے میں جن کے آپ جن کی ترجمانی تو نہیں کر رہے آپ, لیکن ان کے سوالات کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں, بچوں کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے. اب آپ کہاں آگے؟ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہاں آگے کہ ہم زندوں کی تو مدد مانگیں گے, مردے سے مدد نہیں مانگیں گے. تو پہلے والا سارا استدلال ختم ہو گیا. یہ بات کرتے ہوئے یہ مان لیجئے کہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے. ٹھیک ہے, پہلے آپ جھوٹ بول رہے تھے, آپ قابل اعتماد نہیں رہے. آپ کو نہیں کہہ رہا, جی جی جی, ٹھیک ہے نا. یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی زندہ نہیں ہے, زندہ سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے. آپ تو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے, زندہ اللہ ہو جاتا ہے. ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, یہ زندہ ہے, یہ اللہ ہو جاتا ہے. یہ بھی غیر اللہ ہے, یہ غیر اللہ ہے. یہاں تک آگے کہ زندہ سے ہم مانگتے ہیں. ہمارا آپ پہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کسی مردہ سے مانگ رہے ہیں. یہاں آگے یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے یا جاہل آدمی ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بات کہاں سے کرنی ہوتی ہے, کس طرح اپنے موقف پہ برقرار رہنا ہوتا ہے, اسی موقف پہ آگے ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے. ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں. جی جی. سارا اشکال یہیں آگے نا کہ زندہ نہیں ہے. جی 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 ہے نا. اور اگر وہ مجھ اور آپ سے زیادہ زندہ ہو پھر تو اشکال ختم ہو گیا نا. جی, اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس دنیا میں جتنے زندہ ہیں ان سے زیادہ زندہ ہو, پھر کیا کہیں گے؟ وہ کیسے؟ نہیں, پھر کیا کہیں گے آپ اگر ہو؟ نہیں, زندہ ہے تو پھر تو مدد کر سکتے ہیں. اگر زندہ ہے تو کر سکتے ہیں نا. لیکن وہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے. نہیں, اگر کہہ رہے ہیں نا. جی جی, اف ہے. ہاں, اف کے ساتھ ہے نا. آپ کا اشکال یہی کہا گیا, غیر اللہ سے آپ یہاں آگے زندہ ہونا چاہیے, جو مدد کرے گا وہ زندہ ہونا چاہیے. جی جی. اگر ہم امیر المومنین کی زندگی ثابت کریں پھر کیا کہیں گے؟ نہ وقت زندگی ثابت, اس دنیا میں ابھی جو بھی زندہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی برکت سے زندہ ہے. جی جی. جسے بھی حیات ہے وہ علی ابن ابی طالب کی برکت. الفاظ میں دقیق بولتا ہوں, مختصر بولتا ہوں. جی جی جی. ٹھیک ہے نا. کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو یہاں بھی شرک کے فتوے لگ گئے. ٹھیک, صحیح بات. شہید ہے یا نہیں علی؟ بے شک ہے. شہید زندہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. قرآن نے کہا علی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. لیکن یہاں پہ ایک اعتراض اٹھیں گے اگر آپ اجازت دیں. ہاں ہاں. وہی کہتے ہیں کہ قرآن کی پھر پوری آیت پڑھے نا, ہاں, کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو, شہید زندہ ہے, ہاں, لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے. ہاں, تو ہم بھی تو یہ کہہ کہہ رہے رہے ہیں, ہیں, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے. تم اس زندہ کو جو تمام زندوں سے زیادہ زندہ ہے اسے مردہ کہہ کے کیوں کہتے ہو علی مردہ ہے, علی سے مدد نہ مانگو, علی زندہ ہے. خدا تم سے کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے جو علی کو مردہ کہہ رہے ہو.
تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ توسل والوں کو بھی شعور نہیں ہے اس بات کا کس کا کہ علی جو زندہ ہے وہ آخرت میں ہے؟ برزخ میں زندہ ہے. علی جو ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ استدلال ان لوگوں کا. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. کیا چیز؟ قرآن کہتا یہ ہے. آیت کا پورا مطلب نکال. کیوں؟ یہ آخرت کی زندگی ہے. کس نے کہا؟ آیت میں کہاں ہے؟ آیت میں کدھر ہے؟ جو لفظ شعور نہیں ہے نا، شعور. اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ ابھی یہ مجھے علی جو شعور نہیں ہے. ہاں، ہمیں علم نہیں ہے کہ علی جو ہے وہ ظاہری طور پر زندہ ہے نہیں ہے، لیکن نہیں یہ یہ اللہ نہیں کو پتہ ہے. کہا، یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں ہے. کہا تمہیں شعور نہیں ہے. شعور نہیں، ہمیں علم نہیں تم ہے. بے شعور لوگ بے شعور مردہ سمجھتے ہو. علی زندہ ہے. آخرت میں کہاں ہے؟ جب ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے، ہاں. بے شک اس کی شہادت ہو، تو وہ آخرت کی زندگی میں چلا جاتا ہے. کس نے کہا؟ آخرت ہو گئی ہے ابھی؟ کیا کیا چیز؟ ابھی آخرت ہو گئی ہے؟ برزخ میں تو ہے نا. آخرت ہوئی ہے. دنیا کی زندگی سے تو چلے گئے نا. دنیا ہے یا نہیں ہے؟ کیا چیز؟ دنیا ابھی قائم ہے. دنیا قائم ہے لیکن آخرت وہ ابھی دنیا میں نہیں ہے. آخرت ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ آخرت ابھی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ آخرت شروع ہو گئی ہے. آخرت شروع ہو گئی ہے. آخرت شروع ہو گئی. جو آپ کے قیامت مردہ آ ہے گئی. اس کی قیامت آ گئی ہے. کیا چیز؟ قیامت آ گئی ہے. اس کے آخرت کے معاملات شروع ہو گئے. یہ وہ نہیں، نہیں. استدلال کرتے ہیں. ابھی ہم آپ سے قیامت کا دن تو قائم ہونا ہے، وہ تو مجھے ہی پتا ہے. ابھی ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تو نہیں ہوا نا. ابھی نہیں ہم لوگوں کے لیے نہیں ہوا. نہیں، جو پہلے مر گئے ان کے لیے قیامت ہو گئی ہے. وہ اپنی آخرت کی زندگی ان کی شروع ہو گئی. ابھی وہ بات کہتے ہیں نا، جی جی جی. قیامت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں، ابھی قیامت کا دن تو قائم ہوگا نا. کسی کے لیے بھی قیامت نہیں آئی نا. نہیں، ابھی تو نہیں آئی. obvious سی بات ہے. یہ جی جی جی. اخروی حیات قیامت کی بات ہے. ٹھیک ہے. برزخ کی بات کریں نا. نہیں، اخروی حیات آپ کہہ رہے ہیں وہ اخروی حیات میں ہے. جی جی. برزخ کا کیا مطلب ہے؟ جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی ہے برزخ، اس کا تو ہر مسلمان عقیدہ رکھتا ہے. اچھا، یہی دنیا اور آخرت کے درمیان کی ہے، آخرت کی نہیں ہے. جی جی. بس یہ جو جھوٹ بول رہے تھے کہ یہ تو آخرت میں زندہ ہے. آخرت تو آئی نہیں ابھی. جی جی. قیامت تو آئی نہیں ہے نا. جی جی. یہ برزخ ہے. برزخ کہاں ہے؟ اسی عالم میں ہے نا. جی جی. اسی دنیا میں ہے. یہ دنیا ختم ہوگی. جب آخرت آئے گی تو یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا. جی جی. سب کا عقیدہ ہے نا. لیکن دنیا کی حیاتی تو ختم ہو گئی نا. جیسے ہم جس طرح ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح جو دنیا سے چلے گئے ان کی ویسے تو نارمل زندگی نہیں ہے نا ہماری طرح. آپ کی طرح کی زندگی نہیں ہے. جی جی. آپ ایک محدود زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایک دو آدمیوں کی مدد کر سکتے ہیں. جی. وہ اس شہادت کے بعد خدا جب زندگی دیتا ہے تو جی وہ جی. آپ سے بہت بہتر زندگی میں چلے جاتے ہیں اور آپ سے بہت بہتر مدد کر سکتے ہیں. اس کی کوئی مثال ایسی آپ دے سکتے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں نا میں آپ کو. کیا دے رہا ہوں؟ مثال کے طور پر اگر ہم یا علی مدد پکاریں، کوئی ایک ایسی تاریخ اسلام میں کوئی ایسی مثال ہو کہ حضرت علی نے آ کے کسی بزرگ کی یا کسی انسان کی مدد کی ہو. ابھی کوئی کی ایسی ابھی کی ہے. ابھی سارا عالم کفر ایک طرف تھا. علی کے ماننے والے مسکین جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک طرف تھا. وہ کس طرح جیتے ہیں؟ یا علی مدد سے جیتے ہیں. علی نے مدد کی ہے. کوئی انکار کر کے دکھائے. یہ جو آپ ایران اسرائیل وار کی بات کر رہے ہیں، علی نے مدد کی ہے. اچھا، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بھی مدد کی ہے. اللہ بھی تو ہے نا. دیکھیں نہیں، وہ ابھی ہم وہاں آئیں گے. اچھا اچھا اچھا. کہ اس کا کیا مطلب؟ ابھی ہم وہاں نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کی مدد کیا ہے، علی کی مدد کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ تو وہاں تک ابھی ہم آئیں گے. وہاں تک ہم آئے نہیں. ابھی تو ہم جاہلوں کی باتوں میں ہیں نا. ابھی ہم ملکوت میں تو نہیں ہیں. ابھی ہم توحید کی بات نہیں کر رہے. ابھی ہم ساری جہالت کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی ہم احمقوں کی دنیا میں ہیں. ادھر جب آئیں گے تو پھر ہم کو بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے کو پتہ نہ ہو. جاہل تو جاہل ہوتا ہے نا، ادھر ہے ادھر ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اس لیے ابھی ہم ادھر جاہلوں سے بات کر رہے ہیں. ان جاہلوں کی بات کا اگر ہم جس طرح آپ آئے ہیں چلے ہیں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. قرآن میں یہ ہے دنیا کا، قرآن پہ سب سے بڑا بہتان. زندہ نہیں ہے اس لیے مدد نہیں مانگنی چاہیے. دنیا کا سب سے بڑا زندہ، کیونکہ سب سے عظیم شہید علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے سب سے بڑا زندہ علی ابن ابی طالب. اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، آخرت میں زندہ ہے. جھوٹ. آخرت ابھی آئی نہیں ہے.
قیامت ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی یہ دنیا برقرار ہے. رہ گیا آیا کوئی شخص جو دنیا سے ظاہراً چلا جاتا ہے، آیا اس کی موت واقع ہوتی ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. روح نہیں مرتی ہے، بدن مرتا ہے. انسان بدن نہیں ہے، انسان روح سے عبارت ہے. مسلمانوں کا کہ دو بڑے مکتب ہیں، ایک فقہ جعفریہ ہے اور ایک فقہ بریلوی ہے، بریلوی مکتب فکر ہے. یہ دونوں توسل کے قائل ہیں. اب یہ الزام لگاتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ توسل کے قائل نہیں ہیں، وہ عقیدہ توحید میں بہت سخت ہیں. اور ایک مفتی نے تو یہ بھی آپ کے اوپر الزام لگایا کراچی کے کہ آپ شیطانی توحید بیان کرتے ہیں. اور پھر وہ جو توسل کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ علی سے مانگنا چاہیے یا غوث اعظم سے مانگنا چاہیے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اذن دیا ہے اور اس اذن سے یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے مولا علی کی بات کر لیں یا غوث اعظم کی بات کر لیں. اور وہ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ علی جو ہے وہ تو قبر میں زندہ ہے، اور جو قبر میں زندہ ہے ہم نے کب کہا علی مردہ ہے؟ وہ آ کے ہم اللہ کے اذن سے مدد کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ ہے. تو کیا قرآن و سنت میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ شخصیات جن کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو اذن دیا ہے کہ لوگوں کی آگے زندہ لوگوں کی مدد کریں؟ اس حوالے سے آپ بتائیے. اس طرح کی کوئی چیز قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوئی. یہ اتنی بڑی لمبی سٹوری انہوں نے خود سے بنا لی ہے. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں قرآن و سنت کی روشنی میں. قرآن پاک میں تو سورہ یاسین کے اندر اور سورۃ الواقعہ میں آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا. ایک ایکسیپشن عیسیٰ ابن مریم کی رپورٹ ہوئی کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن وہ بھی زندگی کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ دنیا میں واپس آ کے جینا شروع کر دیتے تھے. یا عیسیٰ ابن مریم سے متعلق آیا کہ وہ قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور وہ بھی اس لیے آئیں گے کہ انہیں موت نہیں آئی، اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا. تو کسی شخص کا دنیا سے چلے جانا، اس کے بعد دنیا میں واپس آنا قیامت سے پہلے ممکن نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے. اگر کہیں قرآن و سنت میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی شخص قبر سے باہر نکل سکتا ہے اور فزیکلی کہیں پر آ سکتا ہے تو ہمیں بتائیں. قرآن و سنت میں تو اس طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ وہ زندہ ہے، تو وہ زندگی قرآن نے کہا کہ وہ آخرت کی زندگی ہے اور تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے. جب زندگی کا شعور ہی نہیں ہے تو اس کے بعد خود سے اس کے آگے صفر لگا کے اس کا کوئی رزلٹ نکالنا یہ بالکل غلط ہے. قبر کی جو زندگی ہے اس میں کھانا پینا اس دنیا کا نہیں ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ ٹوائلٹ ہے. اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو سانس لینا پڑتا ہے، قبر میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو سانس نہیں لینا پڑتا. آج بھی اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کھودی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اسی طریقے سے تشریف فرما ہوں گے جس طرح آپ کو آج سے آلموسٹ 1400 سال پہلے دفنایا گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی موومنٹ کسی کو نظر نہیں آئے گی. اسی طریقے سے کفن ہوگا، آپ کا جسم عطر اسی طریقے سے سلامت ہوگا، کوئی فزیکل موومنٹ نظر نہیں آئے گی. یہ آخرت کی زندگی ہے، اس کا اس دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کا عقیدہ عوام الناس کو بتانا یہ صراحتاً گمراہی ہے. رہا وسیلہ اور توسل اس اعتبار سے کہ آپ دنیا میں جو بندہ موجود ہے اس سے جا کر دعا کروائیں تو وہ تو عقیدہ بالکل درست ہے. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث 1010 نمبر 1010 کہ وہ اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑ جاتا تو اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں. انس ابن مالک کہتے ہیں وہ چچا دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا. تو یہ بخاری کی 1010 نمبر حدیث بتا رہی ہے کہ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ سامنے موجود ہے آپ اس سے دعا کروائیں. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی جو قبر میں ہے اگر اس کو دنیا کی زندگی پر قیاس کیا جاتا تو سیدنا عمر کا کام تھا وہ قبر رسول پہ جاتے ٹھیک ہے اور جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جب قبر اطہر سے باہر تھے تو ہم آپ سے دعا کروایا کرتے تھے،
اب آپ قبر اطہر کے اندر ہیں، لیکن چونکہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ اس طرح کی کوئی بات سیدنا عمر سے رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس کے الٹ یہ والی بات ہے، سیدنا عمر اس چیز کے قائل تھے کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے اللہ کے حضور قابل احترام ہیں جس طرح کہ اپنی زندگی میں، بلکہ اس سے بڑھ کر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رسول اللہ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ یعنی نبی الاسلام کی اس وقت قبر اطہر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو اگر دنیا کی زندگی میں نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں پر معجزات جاری ہوئے تو وفات کے بعد تو بدرجہ اولا ہونے چاہیے، لیکن وہ آخرت کی زندگی ہے، اسی لیے سیدنا عمر نے جا کے ان سے دعا نہیں کروائی۔ پھر اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں، ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو اختلاف ہوا خلافت کے معاملے میں، تو وہاں تو کسی نے قبر رسول پہ جا کے مشورہ نہیں کیا۔ سیدنا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، نہ حضرت ابوبکر کے دماغ میں یہ بات آئی کہ قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، نہ سیدنا علی کے دماغ میں ایسی کوئی بات آئی۔ تو اس زمانے میں تو اس طرح کی کوئی گفتگو ہوتی نہیں تھی، یہ لوگوں نے کہانیاں خود سے بنا لی ہوئی ہیں، جعلی اور کمزور روایتوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے قرآن پاک کے واضح عقائد اور نظریات کے خلاف عقیدے گھڑے ہیں۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توسل کے نام کے اوپر یا علی مدد کہتے ہیں، تو ہمیں کیا عربی یا اردو نہیں آتی ہے؟ یا علی مدد کا تو مطلب ہے کہ اے علی آپ ہماری مدد کریں۔ توسل تو یہ ہونا چاہیے اے اللہ تجھے علی کا واسطہ میرا یہ کام کرتے۔ اگر یہ والا توسل اختیار کریں یہ، پھر ہم ان کے اوپر کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ اس طرح کا توسل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن شرک اسے نہیں کہیں گے۔ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی ہستی سے دعا کرنا شروع کر دیں، اسے مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ مجھے پانی پلا دیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں تو یہ درست ہے، لیکن اگر آپ کراچی میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یا جنید مجھے پانی پلا دیں، تو آپ فزیکلی مجھے نہ پانی پلا سکتے ہیں نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو دعا کرنا ہے نا غائب میں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ افسوس کی بات ہے کہ شیعہ صبح شام کے اذکار میں اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، کبھی ترجمہ بھی پڑھ لیں کہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ جس ہستی کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہاری دعا کو سنتا ہے، تو وہ ہستی تو ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اس کے سوا کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا تو گویا تم نے اسے الہ کلیم کر دیا۔ یا علی مدد کہنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا، یہ سادہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان ہستیوں کو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، بھلے آپ خدا کا بندہ کہتے ہوئے کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کی کوئی سند نازل ہی نہیں کی ہے کہ جی بندہ کہہ کے اگر آپ مدد مانگ لیں گے تو درست ہے، اگر معبود کہہ کے مانگیں گے تو درست نہیں ہے، کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ نہ یہ انبیاء کی تعلیمات ہیں۔ قرآن حکیم میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں، سب ربنا کے ساتھ ہیں، کوئی وسیلہ کوئی توسل اس میں نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹ استمداد اللہ کے سوا کسی ہستی سے نہیں ہے۔ پھر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں اور مستقبل میں بھی مانگیں گے۔ اس کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان یہ کلیم کرے کہ ہم وسیلہ اور توسل کے نام پر استمداد کرنا شروع کر دیں تو یہ بڑے ظلم والی بات ہے۔ ورنہ تو کل کو کوئی یہ بھی دعویٰ کرے گا، اور لاجیکلی وہ دعویٰ ان کی ڈاکٹر میں تو درست ہوگا، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے بارش برساتے ہیں، تو ہم بارش کی دعا اللہ سے کرنے کی بجائے میکائیل علیہ السلام سے دعا کرنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے۔ اب یہ وہ مثال ہے جو ایک شرک کرنے والا بھی کبھی گوارا نہیں کرے گا، وہ کہے گا نہیں بارش تو اللہ سے مانگنی ہے۔ بھائی بارش اللہ سے مانگنی ہے، اس فرشتے سے کیوں نہیں مانگنی جس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے؟ تم نے جن ہستیوں کے بارے میں ڈیوٹی کلیم کی ہے وہ تو ثابت بھی کوئی نہیں، یہاں تو ثابت بھی ہے، یہ کبھی نہیں مانگیں گے۔ پھر اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے وہ سورج ہے۔ سورج کی وجہ سے یہاں مخلوقات آباد ہیں، ایون انبیاء کی زندگی بھی ڈیپینڈنٹ ہے اس سورج کے اوپر۔
یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. یعنی اگر عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی نہ کھاتے وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. تو روٹی کس طرح اگتی ہے؟ زمین سے گندم نکلتی ہے, سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہے, نکلتی ہے, اس کو ہم کھاتے ہیں, ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں, ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں, ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں, اور یوں سارا فوڈ سرکل چلتا ہے. اسی سورج کی برکت سے سمندر کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے, گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے, پھر سورج کی تپش سے وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں, زمین کے اوپر دریا چلتے ہیں, زمین کے نیچے دریا چلتے ہیں, ہم زمین سے پانی کی شکل میں وہ نفع اٹھاتے ہیں, اس سے کھیتیاں اگاتے ہیں. یہ سارے کا سارا نظام اگر چل رہا ہے کسی ظاہری سبب کے ذریعے, تو وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے, وہ کوئی جن نہیں ہے, بلکہ یہ سورج ہے. کیا کسی مسلمان کو تو چھوڑ دیں, کسی نان مسلم کو بھی یہ وہم آیا کہ ہم سورج سے مدد مانگنا شروع کر دیں؟ سورج کے پجاری تو رہے ہیں کسی زمانے میں, لیکن اللہ کا شکر ہے سائنس کی برکت سے شرک تباہ و برباد ہو گیا. سائنس نے جہاں مشرکین کو ایکسپوز کیا, ساتھ ساتھ انہوں نے ڈینائل آف گاڈ کرنے والوں کو بھی بتایا ہے کہ اس کائنات میں اتنی بڑی جو ہارمنی ہے, یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اتنے دماغ چاہیے, اس کے باوجود ہم اس کا 0.0001% بھی سمجھنے سے قاصر ہیں. ڈی این اے کی سٹرکچر جب سے دریافت ہوئی, سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن بغیر کسی کے ڈیزائن کیے ہوئے ہو نہیں سکتا. تو اس کے بعد کوئی سائنٹسٹ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ مخلوق جو ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوئی ہے وہ یہ رائٹ رکھتی ہے کہ ہم اس سے دعا کرنا شروع کرتے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے, مولا علی کے مولا محمد رسول اللہ بھی اللہ کو پکارتے تھے, محمد رسول اللہ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کو پکارتے تھے, اور دین ابراہیمی کے ماننے والے بھی پیغمبروں کی پیروی کرتے ہوئے ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں. جزاک اللہ.